الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن مجید کی دو آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ومن اراد الآخرۃ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ علامات اور کچھ شرطیں بیان کی ہیں کامیابی کی. وہ شرائط کا خلاصہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جو بھی آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت میں کامیاب ہونا چاہے گا، وسعی لہا، اور پھر اس کامیابی کے لیے، اس آخرت کے لیے کوشش بھی کرے گا، سعیہا، وہ والی کوشش جو آخرت کے لیے متعین ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. فرمایا ان کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے. قدر کرنے کا مطلب جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ عطا کیا جائے گا اور ان کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا. بیان تو انشاءاللہ آج میں ایک ایسے گناہ سے متعلق کروں گا جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا اور اس کا تعلق ہے زبان سے. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے. اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو. کہتے میں نے تو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹوپی پہنا دی اس نے، ایسا جھوٹ بولا کہ وہ بیوقوف بن گیا. تو اس پہ آنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید کے طور پر میں نے یہ آئے جو تلاوت کی ہے اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات عرض کروں. یہاں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. ومن اراد الآخرہ، پہلی بات آخرت کا ارادہ کریں. آپ کا عمل بہت اچھا، نیت خدمت کی، اور عمل بھی عین اسلام کے مطابق، لیکن آخرت میں یہ کوشش قابل قبول نہیں ٹھہرے گی جب تک کہ آخرت کا ارادہ نہ کیا جائے. 4 شرطیں بیان کی اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. اور حقیقت میں کامیابی ہے ہی آخرت کی. دنیا کی ناکامی کو اللہ ناکامی نہیں مانتے اور دنیا کی کامیابی کو قرآن کامیابی نہیں مانتا. تو ہم بیوقوف ہیں جو یہاں کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، یہاں کی دولت کو دولت سمجھتے ہیں، یہاں کی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی اور حماقت ہے.
بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے بہترین حماقت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ انسان سفر کی کامیابی کو کامیابی سمجھنے لگے اور سفر کی پریشانی کو حقیقی پریشانی سمجھنے لگے. اکثر مثال دیتا ہوں اس پہ کہ ایک آدمی بس میں اس کو سیٹ نہ ملے لیکن جا رہا ہے جہاں پر وہاں اس کا بنگلہ ہے ایئر کنڈیشن, اور ایک وہ ہے جس کو بس میں تو سیٹ مل گئی لیکن جہاں رہا ہے وہ ہے جیل خانہ. تو لوگ کسے کامیاب سمجھیں گے؟ جو موجودہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا موجودہ حالت میں پائیدان پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے. اگر ہمیں اختیار کیا جائے کہ ان دونوں میں سے کس جیسا بننا چاہتے ہو تو بتائیے ہم کیا چاہیں گے؟ آواز میرا خیال ہے گونج رہی ہے بہت زیادہ. آواز صاف نہیں آ رہی؟ یہ کدھر ہے عثمان؟ میرے کانوں میں گونج رہی ہے تو یہاں سننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ بتائیے کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس فریق کو اختیار یا کیسا بننا چاہے گا انسان؟ ظاہر ہے ہر انسان چاہے گا کہ بھائی جو پائیدان پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے میں کس جیسا بن جاؤں. یہ وقتی ہے, آگے منزل اس کی اچھی ہے. اور دوسرا جو ہے جو بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے جیل خانے کی طرف جا رہا ہے, اس کے اس بیٹھنے کو دیکھ کے اس کے رشک کرنے والا اور اس کے اس آرام کو دیکھ کے اس کے رشک کرنے والا خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اس کی حماقت پہ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی حماقت ہم سب کر رہے ہیں دنیا کے معاملے میں. ہم سب کر رہے ہیں. بس میں بیٹھ کے سفر کرنے والا اسے یقین نہیں ہے کہ وہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, لیکن ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے کہ ہم نے قبر کی منزل کی طرف لازمی پہنچنا ہے. ممکن نہیں کہ یہی رہے ہم ہمیشہ. اس کی ایک اور مثال خواب سے دی جاتی ہے. دیکھو جو آدمی سو رہا ہو کیا ہمیشہ ہی سوتا رہے گا یا ایک دن اٹھے گا بھی وہ؟ بتائیے, نہیں سمجھ میں آ رہا میرا خیال. آپ حضرات اگر بیان میں ساتھ دیں گے تو میں سمجھوں گا سمجھ میں آ رہا ہے, ورنہ پھر یہ بیان کی بجائے ایک لیکچر ہوگا. یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا جاتا ہے, جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے, امتحان میں لیکچر ایز اٹ از لکھ دیا جاتا ہے. جس نے پورا لکھا اس کے 100 نمبر, آدھا لکھا 50 نمبر. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو واعظ ہوتا ہے جس میں میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں, آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں, جتنی آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مجھے ضرورت ہے, تو پھر اس میں تھوڑی ایسی مجلس ہونی چاہیے جس میں مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. کوئی اشکال ہو رہا ہے تو آپ اشکال بھی کریں, اعتراض بھی کریں کہ مولوی صاحب آپ کی جو یہ بات ہے یہ ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے, کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو غلط بات کر رہے ہیں. تو اعتدال کے ساتھ اگر اشکال کریں گے, اعتراض کریں گے تو وہ بھی سنوں گا انشاءاللہ, اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کی بات صحیح ہوئی, میری بات غلط ہوئی تو انشاءاللہ اعتراف کروں گا, ہاں بھائی آپ نے صحیح کہا ہے, میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا, دیکھیے ایک آدمی سو رہا ہو, سوتے ہیں ماشاءاللہ ہم سب, تو کیا سوتے ہی رہتے ہیں یا اٹھتے بھی ہیں؟ اٹھتے بھی ہیں. سوتا ہوا آدمی بہت اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے, خواب میں وہ امریکہ کی سیر کر رہا ہے, خواب میں مٹھائی کھا رہا ہے, جاگتی حالت میں بے روزگار تھا مگر خواب میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر بن گیا, کروڑا آ گئی اس کے پاس. تو سنا کروڑا بھی پرانی ہو گئی ہے, نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, تو وہ چلا رہا ہے. جسے اس کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ خواب ہے,
کیا وہ اس سونے والے آدمی کے پاس گاڑی دیکھ کر اور خوش عیشی والی زندگی دیکھ کر اسے کامیاب سمجھ سکتا ہے؟ کیا اس پہ رش کر سکتا ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں؟ کیوں نہیں رش کریں گے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ اٹھ جائے گا. اگر یہ ایسے ہی سوتا رہے نا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے سوئے گا نہیں. یہ اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا. صبح جب پہلے زمانے میں تو گھر والے آ کے اٹھاتے تھے تو انسان اٹھتا تھا، اب کے ایسی والے پنکھا بند کر کے خود ہی اٹھا دیتے ہیں. صبح جب بتی جائے گی تو خود بخود اٹھ جائے گی. مثال اپنے زمانے کے حساب سے دینی چاہیے. صبح جب بجلی جائے گی تو اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی. تہجد میں بھی کھل جاتی ہے 3 بجے کبھی چلی جاتی ہے. بہرحال جب بھی آنکھ کھلے گی جس کا کھلنا یقینی ہے، بلکہ اتنا یقینی نہیں ہے، بعض دفعہ سوتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں. خواب کی زندگی سے بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنا، اس کا 99% امکان ہوتا ہے. 1% چانس ہوتا ہے کہ نہ لوٹے، مر جائے اسی حالت میں. لیکن میرے بھائی جس خواب کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آنکھ کھلنا اور یہاں سے منتقل ہو کے قبر کی طرف جانا، یہ 100% یقینی ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یہاں سے منتقل نہ ہوا. صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت نہیں آئی ہے، لیکن آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے بالآخر، رہنا آپ نے بھی نہیں. جب نازل ہوں گے تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی. اس لیے میرے بھائی حیرت کی بات ہے، مسافر کے آرام کو دیکھ کر ہم اسے کامیاب انسان نہیں سمجھتے، اور اس جیسا یعنی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ ہم بھی اس کی جگہ ہوتے. سوتا ہوا آدمی اگر بہت اچھا خواب دیکھ رہا ہے، اگر اسے خواب میں کوئی بتا دے تو اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے، اس لیے بڑا خوش ہو رہا ہو. اس کے کان میں اگر کوئی کہہ دے، وہ دوستوں کو بتا رہا ہو کہ دیکھو میں بے روزگار تھا، اللہ نے مجھے اتنی اچھی میری تنخواہ ہو گئی، اور ایسی اچھی جگہ میری شادی ہو گئی، اور ایسا گھر مجھے مل گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کوئی کان میں آ کے کہہ دے یہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے، تو اس بیچارے کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں. کہہ رہا اچھا تھوڑا سا مزہ تو آئے گا اس کو، چلے گئے چلو خواب ہے اسی میں تھوڑا لطف اٹھا لو، لیکن کامیاب اب اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا. وہ کہہ رہا ہاں بس ٹھیک ہے، کسی کو اچھا خواب آتا ہے کسی کو برا آتا ہے، تو مجھے اس دفعہ اچھا آ گیا، لیکن یہ رہے گا نہیں میرے ساتھ. کسی بھی وقت بجلی جائے گی اور میری آنکھ کھل جائے گی. وہیں پڑا ہوا ہوگا اپنے پرانے چھپڑے پہ، اور جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہوگا. یہ جو چرسی لوگ ہیں نا، چرسی ہیروئن جی، ان کو خواب بہت اچھے اچھے آتے ہیں، اور جب یہ نشے میں ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ بیچارے اکثر بے روزگار ہوتے ہیں، قوم کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، صحتیں ان کی خراب، 10 قسم کی بیماریاں، تو یہ جاگتی حالت میں تو پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب یہ نشے میں ہوتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ بڑی اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. تصوراتی دنیا میں یہ دوسرے جہان میں پہنچے ہوئے ہوتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ چرسی لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا پہ نہیں بلکہ چاند پہ. اس چرسی نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں، چاند پہ ہی تو ہوں. تصوراتی دنیا ہے، حقائق سے دور. تو میرے بھائی ہم اور آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں، خدا کی قسم اتنی تصوراتی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جتنی یہ تصوراتی دنیا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خواب میں سونے والا تو بجلی کے جانے پہ اٹھے گا، اس سے پہلے سوتا رہے گا، کیونکہ دن بھر کا جاگا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. لیکن جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہماری آنکھ کب بند ہوتی ہے اور برزخ کی آنکھیں کس وقت کھلتی ہیں، اس کا کچھ علم نہیں ہوتا.
امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا ایسا نہ ہو مدینہ سے باہر میری موت واقع آ جائے اور مدینہ میں دفن ہونا نصیب نہ ہو. اس زمانے میں میتوں کو بہت دور سے منتقل نہیں کیا جاتا تھا. شریعت کا حکم ہے جس شہر میں انتقال ہو وہی دفن کیا جائے. ہمارے ہاں یہ ایک نئی بدعت ہے، انتقال امریکہ میں ہو رہا ہے، دفن وہی دفن کر دو بھائی. میت یہاں آنے سے کیا مل جائے گا؟ لواحقین کہتے ہیں باڈی دیکھ کے تسلی ہو جائے گی. تو باڈی ایک دفعہ دیکھ کے کیا تسلی ہوگی؟ اس کے بعد بھی تو ہمیشہ کے لیے چھپا دینا ہے اس کو. تو یہ بھی نہ دیکھو تو کیا ہو جائے؟ یا تو گھر میں رکھنی ہوتی، دیکھتے ہی رہتے صبح شام. اس سے زیادہ بچکانہ حرکت میں اسے کہہ سکتا ہوں میت کی رونمائی، اس کا چہرہ دیکھنا، یہ اس سے بھی زیادہ بچکانہ حرکت ہے. لوگ کہتے ہیں آخری دیدار ضروری ہے. تو میرے بھائی اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا تھا آخری مرتبہ، اسی کو آخری دیدار سمجھ لیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں دیکھے بغیر تسلی نہیں ہوگی تو اب دفن کرنے کے بعد پھر کیسے تسلی رہے گی ساری زندگی؟ پھر بھی تو دیکھنا نہیں ملے گا. جب باقی زندگی صبر سے گزارنی ہے بغیر دیکھے تو ایک دفعہ دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک دفعہ دیکھنے سے بھی صبر کر سکتا ہے انسان. یہ رونمائی کی جو رسم ہے میت کی، رکھ کے پورا محلہ اس کو آگے دیکھ دیکھ کے جاتا ہے، یہ میت کی بے اکرامی ہے. اولاد ہے اگر وہ دیکھ لے، میت موجود ہے سامنے، اولاد دیکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں. بیٹے کی میت ہے باپ نے دیکھ لیا، شوہر کی میت ہے بیوی نے دیکھ لیا، بیوی کی میت ہے شوہر نے دیکھ لیا اس کے چہرے کو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جیسے دلہن کی رونمائی ہوتی ہے نا، دلہن محلے میں آتی ہے تو سارے محلے کی عورتیں جاتی ہیں، تو میت کا بھی یہی حشر ہوتا ہے. اس کو بعض دفعہ تو قبر میں کھول کے اس کی رونمائی کی جاتی ہے، ساری پبلک آگے دیکھو کیا دکھا رہے ہو بھائی، یہ مردہ ہے بیچارہ، چہرہ بگڑتا چلا جاتا ہے انسان کا مرنے کے بعد. یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. ہمیں اتنی کامن سینس بھی نہیں ہے کہ میت چھپانے کی چیز ہوتی ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. بتاؤ میرے بھائی، جس قوم کو اتنی کامن سینس نہ ہو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ صحیح. دیکھیے سوتا ہوا آدمی جس کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے اپنے چہرے پہ چادر ڈھک لے. سوتا ہوا آدمی، کہ سوتے ہوئے آدمی کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اس کو وہ رونق نہیں رہتی جو جاگتے آدمی کے چہرے پر ہوتی ہے. جاگتا آدمی اس کے جسم میں مکمل حیات ہوتی ہے، اس کی روح مکمل جسم میں ہوتی ہے، لہذا چہرے پر زندگی کے آثار کامل ہوتے، چہرہ شگفتہ اور شاداب ہوتا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم وقتی طور پہ روح کو قبض کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں چہرہ متغیر ہوتا ہے، چہرے پہ رونق نہیں رہتی. اگر کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، رشتے کے لیے آئے، لڑکی والے دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ میں سو رہا ہوں اور مجھے دیکھیں. کبھی چاہو گے؟ کتنی خوبصورت ہو، شیمپو لگ سے نہا کے، ڈیٹول سے نہا کے سوئے ہو، سونے سے پہلے چہرے کو ریگ مال سے کیوں نہ صاف کیا ہو میرے بھائی، پھر بھی آپ یہ چاہو گے کہ جب نیند کی پوزیشن میں ہوں تو لڑکی والے اس حالت میں مجھے نہ دیکھیں. آپ کہو گے بھائی جس وقت لڑکی والے آئے 5 منٹ پہلے مجھے اٹھا دینا، اٹھتے ہی بھی سامنے نہیں آ کے بیٹھ جاؤ گے، اس لیے کہ وہ آثار تھوڑے سے منہ پہ باقی ہوتے ہیں، چہرے پہ باقی. آپ کہیں گے کہ بھائی اٹھا دینا، پہلے واش روم میں جائیں گے، چہرہ اچھی طرح دھویں گے، سیٹنگ ویٹنگ کر کے اس کے بعد آ کے بیٹھیں گے. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. حالانکہ نیند جو ہے نا، نیند یہ عارضی موت ہے، دائمی نہیں ہے، عارضی موت ہے. عارضی موت انسان کے چہرے کے نور کو کھینچ لیتی ہے، لہذا سونے والا آدمی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے چہرے کو دیکھیں. اکثر دیکھا اپنے منہ پہ چادر ڈال کے سوتے ہیں لوگ تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. کس طرح کا بنا ہوا چہرہ کیا ہو، آنکھیں پھول جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو سلیم الطبع آدمی وہ نہیں چاہتا کہ سوتے کی حالت میں لوگ میرا چہرہ دیکھیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. وہ سوتا ہوا آدمی اس قابل ہوتا ہے جس کے چہرے کو چھپایا جائے.
تو موت جو کامل درجے کی موت ہے، نیند تو عارضی موت ہے، جو حقیقی موت ہے اس سے انسان کے چہرے پر جو شگفتگی اور شادابی ہے وہ کامل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، خوب یاد رکھیں۔ لہذا اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے، اب یہ رونمائی کی چیز نہیں ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے، اب یہ چھپانے کی چیز ہے۔ جاہلوں نے میت اور دلہن میں کوئی فرق ہی باقی نہیں چھوڑا۔ جیسے محلے میں کوئی نئی دلہن آئے، پورے محلے کی خواتین جاتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، بھائی دلہن ہے، سج دھج کے آئی ہے، تو محلے پڑوس کی عورتیں، پہلے زمانے میں بات کروں، اب پتہ نہیں شاید ممکن ہے مرد بھی جاتے ہو، بہرحال ہمارے بچپن کی جو بات ہے اس میں خواتین جاتی تھی دیکھنے کے لیے، دلہن آئی ہوئی ہے، عورتوں کو شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ان کی فطرت ہے، بھائی دیکھیں کیسی لگ رہی ہے، بڑی سج دھج کے آئی ہوگی، تو وہ تو ٹھیک ہے، دکھانے کی چیز ہے، پہلی دفعہ اتنا زیادہ اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، دکھاؤ، لیکن یہ تو مر گئے، یہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے جسم سے روح نکل گئی، چہرے کے دوران خون جو جس نے چہرے پہ شگفتگی باقی رکھی تھی وہ خون جم گیا ہے، اب ایک ایک لمحہ آنے والا چہرے کو خراب کرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ چوک پہ رکھ کے اس کو پورے محلے والوں کو دکھا رہے کہ آئیے دیکھیے ہمارے اکاؤنٹ۔ ہندوؤں سے بہت ساری جاہلانہ رسومات مسلمانوں نے لیے، بالکل نہیں دکھانا چاہیے، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، اور بعض موت کے طریقے ایسے ہوتے ہیں جس سے چہرہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور یاد رکھو یہ چہرے کا خراب ہو جانا یہ بدعملی کی دلیل نہیں ہوتی، کتنا نیک آدمی ہو اس کا چہرہ بھی بگڑ جائے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی تو گل سڑ کے میت ختم ہو جاتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کتنے ہی نمازی ہو پھر بھی گل سڑ کے میت ختم، کیڑے پڑ جائیں گے اسے، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا تھا، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ مٹی بنانا ہے، تو مٹی بنانے کے لیے اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ مٹی سے تمہیں انسان بنانے کے لیے ایک پروسیس سے گزارا ہے، اب دوبارہ مٹی بنانے کے لیے اس پروسیس سے تمہیں گزرنا پڑے گا، وہ پروسیس جب تک گلے سڑے نہیں، کیڑے نہ پڑے، مٹی بن نہیں سکتے ہم۔ تو جس کی ذات پر، جس کے باڈی پر یہ حالات پیدا ہو رہے ہو کہ اب اس میں قدرت گلانا چاہ رہی ہے، سڑانا چاہ رہی ہے، اس میں بدبو پیدا کر کے کیڑے پیدا کرنا چاہ رہی ہے، آپ اس کو پبلک کے سامنے لا کے زیارت کروا رہے ہیں، آئیے لائن لگا کے دیکھیں اس میں، تو غلط رسومات ہیں، اللہ ان بےہودہ رسومات سے ہمیں بچائے۔ لواحقین کہتے ہیں نہیں، امریکہ سے بچہ آ رہا ہے، جب تک وہ نہیں پہنچا، ابا کا آخری دیدار اس نے نہیں کیا، ہم ابا کو 48 گھنٹے سے پہلے برف خانے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ برف میں فریج میں گوشت رکھا جاتا ہے، ابا نہیں رکھے جاتے، فریج جو بنے ہیں نا گوشت کو سڑنے سے بچانے کے لیے، انسانوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے فریج اور برف خانے نہیں بنے، یہ ہماری بدعت ہے انہیں بنائے ہوئے۔ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا حل کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اب اسے گلنے سے نہ بچاؤ، یہ کوئی گوشت نہیں ہے جو برف خانے میں رکھ دو آپ اس کو، کس قدر بے احترامی ہے میت کی، آپ بتاؤ گے؟ انسان کی اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ اس کو برف خانے میں رکھ دیا لے جاتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کسی مسلمان کی میت اور اس کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے کہ اپنے اقربا کی لاش کو اہل خانہ کے درمیان رکھے، جتنی دیر قبر تیار ہونے میں لگتی ہے اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے بس۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس نے نہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو اس کو بتا دیں کہ اب اگر آپ نے دیکھا تو اس کے بعد بھی آپ کو اب موت تک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، تو جیسے اس وقت صبر کر لیں گے تو ابھی بھی صبر کر لیں، نہ دیکھیں۔ وہ کہیں گے نہیں آخری دیدار نہیں ہوا، تو ان کو بتائیں کہ جب آخری مرتبہ آپ نے دیکھا تھا نا اسی کو آخری سمجھ لیں تو وہ آخری ہو جائے۔
میرا خیال ہے نہیں آ رہی سوٹو بات. آپ یہ تصور کر لیں کہ میں جب امریکہ 3 سال پہلے گیا تھا اس وقت میں نے ابا کو دیکھا تھا, بس اسی جیسے یہ تھوڑے سے تبدیل ہو چکے ہوں گے. تصور کر لیں, ختم. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے اس مسئلے میں, یہ کہیں اور بیان ہوں گے لیکن میں تھوڑا وضاحت کر دوں. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جنازے کی چارپائی جا رہی ہے اور خاتون دوڑتی ہوئی آئی ہے قبرستان کی طرف, عورت آ رہی ہے دوڑتی ہوئی کہ نیچے کرو, میں نے نہیں دیکھا. پھر محترمہ کو دکھایا گیا, مردوں کے درمیان گھسی ہے اور چہرہ کھول کے دکھایا. اب میت کے چہرے کا حال کیا ہو رہا ہے, برین ہیمریج سے جو جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا خون سارا آہستہ آہستہ ناک اور آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سارا خون منہ پہ لگا ہوا ہے, ناک سے بھی خون, اور زیارت ہو رہی ہے. تو بھائی کیا کرنا ہے دیکھ کے اس پوزیشن میں, اور عورتوں کی میتوں میں نامحرم بھی جا کے دیکھتے ہیں, کہتے چلو زندگی میں نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے. اللہ بچائے جاہلانہ حرکتوں سے. دیکھو جب کسی کی میت کی اطلاع آئے, شریعت نے اس کے ہمیں اصول دیے. کئی چیزوں میں نا ہم نے میت اور دولہا دلہن میں کوئی فرق نہیں چھوڑا ہے, میں اس کو نمبر وار بتاتا ہوں. یعنی یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ شادی ہے یا میت, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. شادی خوشی کا دن ہے, اس لیے شریعت نے کہا کھلاؤ پلاؤ, تمبو لگاؤ, پبلک کو بلاؤ. شریعت نے کہا یہاں تک کہ دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے تاکہ اعلان ہو جائے کھلا, پتا چلے کہ شادی ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مر گیا ان کے ہاں. خوشی کا دن ہے. اسلام ایک نیشنل مذہب ہے, فطری مذہب ہے, تو فطرت کے مطابق ہی اصول اور قوانین بناتا ہے. اللہ کے نبی کتنے غریب تھے, مگر جب بھی شادی کی ولیمہ ضرور کیا, لوگوں کو جمع کر کے کھائے نہ ضرور کھلائے تاکہ پتا چلے کہ شادی کی ہے میں نے. تو ہمارے ہاں کھانا میت پر بھی ہوتا ہے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے, بولو بھائی, میت غم کا دن, وہ خوشی کا دن. خوشی میں بھی کھلا رہے ہیں, غم میں بھی کھلا رہے ہیں. تو خوشی میں تو سمجھ میں آتا ہے, کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, خوش ہیں. تو دیکھو عید کے دن ہم کھاتے ہیں نا زیادہ, کیوں؟ خوشی کا دن ہوتا ہے نا, جلیبیاں کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں. بقر عید میں خوب پائے اور فری, اور خوشی کا دن ہے, کھانا چاہیے. لیکن یہی مرغے میت پہ بھی کھائے جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کہ میت پہ جو مرغیاں پکے اور عید کے دن جو مرغیاں پکے ان کے ذائقے میں کوئی تبدیلی, یا اس میں مسالہ کم ڈلتا ہو, اس میں مسالہ زیادہ. ابا کے انتقال پہ جس قسم کی بریانی پکی تھی, ابا کی شادی پہ بھی ویسے ہی بریانی پکی ہے. ابا نے اپنی شادی پہ جتنی بوٹیاں بریانی میں ڈلوائی تھی, ابا کی موت پہ بھی بریانی میں اتنی بوٹیاں پبلک کو کھلائی جا رہی ہیں. پھر لوگ ہم کو کہتے ہیں وہاں بھی ہیں. ایک تقریر کر رہا تھا ایک بدعتی, کہنے لگا کہ یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹیوں میں خدا نے کتنی طاقت رکھی ہے. یہ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے, وہابڑا. گڈ بیٹر بیسٹ ہوتی ہے نا, سپرلیٹو بیسٹ. تو تقریر کر رہا تھا ایک بدعتی کہ ان وہابڑوں کو کیا پتا کہ نیاز کی بوٹی میں خدا نے کتنی طاقت رکھی ہے. ایک چیل نیاز کی بوٹی لے کے اڑی اور وہ بوٹی غلطی سے کسی قبرستان میں اس کے منہ سے نیچے گر گئی. اس بوٹی کا قبرستان میں گرنا تھا کہ اس بوٹی کی برکت سے خدا نے سارے قبر والوں کی مغفرت کر دی. ان بہاوڑوں کو کیا پتا. تو بھائی ہم بہاوڑے آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ شادی میں اور میت میں فرق ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات. تو شادی میں کھلائیں پلائیں, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ لڑکی کی شادی میں نہیں, یاد رکھو یہاں لڑکا کھلائیے. لڑکی کے باپ پر شریعت نے کوئی خرچہ نہیں ڈالا, اور لڑکی کے باپ کو اپنی بیٹی کی شادی پہ لوگوں کو جمع کر کے کھلانا, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ کہیں گے بارات کا کیا کریں, تو بارات ہی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. میں جب یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی پہ کچھ نہ کھلاتے تو اتنی بارات آئی ہے, اس کو سوکھا سوکھا بھیج دے گا. تو لوگوں اتنی بارات آئی کیوں ہے؟ 5-5.5 فٹ کی لڑکی کو لے کے جانا ہے تو اتنی پبلک کو آنے کی ضرورت ہے. لڑکا ہے, اس کی والدہ, 1-2 بھابیاں نندے جٹھانی آ جائے, لے جائے. وہ آئے تو ان مہمانوں کو آپ ایسا کچھ کھلا دیں گے. معزز مہمان آئے, چلو جی کھانے کے ٹائم پہ آ گئے تو کھا لیں, چائے کے ٹائم پہ آ گئے تو چائے پی لیں.
اور اگر دوپہر کی گرمی میں آئے تو شربت پلا دیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو۔ بارات کا اسلام میں تصور نہیں۔ یاد رکھو، لڑکی کی شادی پر ایک دھیلا بھی صحابہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے، اور عرب آج تک نہیں کرتے۔ کروڑ پتی عرب جن کے تیل کے کنویں ہیں، بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا خرچہ نہیں کرتے وہ۔ یہ نحوست ہمارے معاشرے میں ہے۔ ایک دھیلا، ایک چائے کی پیالی، آپ ابھی بھی سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، لڑکے کو کنگال کر دیتے ہیں۔ وہ سونا الگ بنا کے دے گا، گھر کا الگ انتظام کر کے دے گا، گھر میں فرنیچر الگ ڈالے گا، اور مہر، وہ مہر بھی ان کے تیل کے کنویں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شیخ ہیں نا، آپ گئے رشتہ لینے کے لیے، جی آجی فرمائیے مہر کتنا دیں، تو پاکستانی کرنسی نہیں چلتی، اتنے ہزار ریال۔ لیکن ممکن ہے وہاں بھی یہ بدعت آنا شروع ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ یہ نحوست ہندوؤں سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ یاد رکھیں، جس دن بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ دن باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے اس کو نہیں کہا کہ تم کھانا کھلاؤ۔ آپ کہیں گے بھائی کیوں خوشی کا نہیں ہوتا، اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا گھر بس رہا ہے، اسے تو خوشی ہونی چاہیے۔ یاد رکھو، بعض چیزیں انتہا کے اعتبار سے خوشی کی ہوتی ہیں، لیکن وقتی خوشی اس میں نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہے، آپ کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہے 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے، تو آپ اس پہ اس لیے تو خوش ہوں گے کہ چلو بیٹے کا مستقبل بن رہا ہے، لیکن جس دن بیٹا گھر سے جا رہا ہوگا اس دن آپ کو خوشی نہیں ہوگی، رو رہے ہوں گے آپ۔ دعوت آپ اس دن کریں گے جس دن 10 سال بعد امریکہ سے آ رہا ہو۔ نہیں، یہی بات سمجھ۔ اگرچہ باپ کے لیے بیٹی کے مستقبل کی خاطر کو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا گھر بس رہا ہے، لیکن اس دن اس کے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی۔ کتنے لوگ میں جانتا ہوں جن کی بیٹیاں گھر سے گئی 6 مہینے تک غم نہیں بھولے، وہ بیٹی کو یاد کر کے 6 مہینے تک روتے رہے ہیں کہ گھر کی رونق ختم ہو گئی۔ وہ رو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا رخصتی کے وقت اکثر والدین روتے بھی، دولہا کبھی نہیں روتا۔ کبھی دیکھا دولہا بھی رو رہا ہو، وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے۔ نہ دولہا روتا ہے، نہ دولہا کی والدہ روتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، والدہ ایک کمپنی کے لیے لڑکی کی والدہ کو دیکھ کے رونا شروع کرتے ہیں سیاستاً، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آج کل سیاست کا بڑا زمانہ چل رہا ہے کہ جی آپ رو رہی ہیں تو تھوڑا سا ہم بھی رو لیں، تاکہ سیاسی لحاظ سے تھوڑا سا بیلنس برابر رہے، بعد میں تانے آنے نہ نہیں۔ لیکن لڑکی کے ماں باپ، بہنیں، بھائی روتے ہیں، رونا بھی چاہیے۔ لڑکے کا نہ باپ روتا ہے، نہ ماں روتی ہے، نہ لڑکا روتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کھانا کون کھلائے گا؟ لڑکا کھلائے گا، جس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ لڑکی یا اس کی ماں یا اس کا ابا کچھ نہیں کھلائے گا، تو رو رہا ہے۔ آج بھی وہ معاشرے جو ہندوؤں کی تہذیب کے جہاں اثرات نہیں ہیں، جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ان میں یہ فضول رسومات نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے بارات۔ ان کو بتاؤ بارات میں یہ کیا ہوتا ہے۔ زکات کا پیسہ ہمارے ہاں لڑکیوں کے لیے جمع کیا جاتا ہے، جہیز کے لیے۔ صحابہ کے دور میں لڑکا اس کے لیے جمع کیا جاتا تھا کہ اس بیچارے کی شادی کریں، کیونکہ مالی خرچے سارے اس پر ہیں۔ آج مجھے اتنی خوشی ہوئی، صبح 10 بجے ایک صاحب آئے، پٹھان تھے، کہنے لگے کہ چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ چھوٹا بھائی یہ بھتیجا مجھے یاد نہیں، اور اس کی شادی کے لیے مہر کے پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ کوئی ہے بڑا غریب، کوئی اگر مدد کر سکیں۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا تو میرے پاس کچھ رقم پڑی تھی، مجھے پتا تھا یہ آدمی مخلص ہے، تو میں نے ان کو دے دی۔ مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ لڑکا پریشان ہو کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا لڑکی کہا، لڑکی والوں کا ہمارے یہاں کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ آئیے سمجھے، لڑکی والوں کا نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ چندے زکات فطرانے لڑکے والوں کو دیے جاتے ہیں، غریب لڑکوں کو، کہ ان کی جیب میں تھیلا نہیں ہے تو ان کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو مجھے اس لیے بھی میں نے تعاون کیا کہ مجھے ایک اچھی مثال نظر آئی کہ چلو صحیح جگہ پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔
جب لڑکی کے لیے جہیز جمع کیا جائے نا، تو جس لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے ایک بیٹی کے لیے جہیز جمع کرنا ہے 1 لاکھ روپے کا یا 50,000 لاکھ جو بھی تھا، شادی کی تاریخ بھی آ گئی ہے، یہ ہو گیا، سب سیٹنگ ہو گئی ہے، بس جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا آپ جتنی محنت زکات اکٹھا کرنے پر لگا رہے ہیں نا بیٹی کی جہیز کے لیے، اس کے بجائے 2 بندوں سے رابطہ کریں، ان کو 25,000 روپے دیں جو آپ کے ہونے والے داماد کی کٹ لگائے، صحیح بات سمجھے، 25 میں سستا کام ہو جائے گا۔ بولے کم وقت، یہ کام تیری بیوی کا ہے کہ تیرے گھر میں صوفے لا کے رکھے، تیرے گھر میں 2 بستر اور چادریں اور الماری اور فریج لا کے رکھے، بے غیرت تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میں گالیاں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے اخلاق کیسے، آپ بتاؤ اس کو بے غیرت نہیں کہا جائے، کیا کہا جائے؟ اس کو یہ کہا جائے نامناسب ہے، یہ نامناسب ہے، بے شرمی۔ دیکھو گنڈا وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل اور پیسے چھینتا ہے، یہ بیچارہ ویسے ہی بدنام ہے، اس کو چاہیے اس قسم کی گنڈا گردی کرے جس میں لاکھ لاکھ روپے کا سامان بھی لے آئے اور بدنام بھی نہ ہو، لوگ کہیں جہیز تو ان کا حق ہے۔ ڈاکو اگر مسلمان سے مال چھینتا ہے اس کی اجازت سے، اس کے دل کی خوشی کے بغیر، یہ جو لاکھ روپے اس کا جہیز لے رہا ہے یہ بھی تو دل کی خوشی کے بغیر لے رہا ہے، لیکن یہ مہذب ڈکیتی ہے، یہ وہ ڈکیتی ہے جس کا ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے دونوں ڈاکو۔ تو میں نے کہا میرے پاس 2-3 آدمی ہیں، اگر 25 آپ مجھے دے دیں تو بجائے لاکھ جمع کرنے کے 2 بندوں کو بھیج کے آپ کے داماد کی ٹھیک ٹھاک دھلائی لگائیں گے۔ تو بولیں گے یا تو تو خود گھر میں لے کے سامان ڈال دے، مرد کے لیے لاکھ روپے جمع کرنا آسان ہے، کیا خیال ہے؟ جوان آدمی ہے کسی بھی طرح جمع کر لینا، نہیں بھی کرے تو ایسے ہی سول کپڑوں میں اپنی دلہن کو لے آئے، بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے، سول کپڑوں میں بھیج دیں اس کو، دلہن کو 25-30 ہزار کے جوڑے کے میرے پاس پیسے نہیں، میری بیوی ہے نا، میں چاہوں سول کپڑوں میں، میں چاہوں تو سول کپڑے میں سمجھتے ہیں نا سادہ لباس ہے، کوئی فوج تھوڑی ہے جس میں وردی ضروری ہو، بھائی میری بیوی ہے تو بھیج دیں ایسے ہی، میں ایسے ہی قبول کر لوں گا، جب اللہ نے پیسے دیے تو 25-30 ہزار کا جوڑا بھی بنا کے دے دوں گا، اور اگر نہیں اچھے طریقے سے اسی طرح لانا ہے تو پھر مجھے تھوڑی مہلت دے، میں 1 لاکھ روپے کا کہیں سے انتظام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا لڑکا ہے ہمارے پاس، اس کے لیے ہم انشاءاللہ مسجد میں چندے کا اعلان کریں گے، بھئی یہ غریب لڑکا ہے، شادی کی ضرورت ہے، جیب میں ڈھیلا نہیں ہے مگر جذبے دیکھیں آپ ان کے، تو ان غریب کے لیے ہمیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو محلے والے بھی تعاون کریں گے اگر واقعی غریب نکلا، ورنہ اتنے غریبوں کو آج کل دیتا کون ہے میرے بھائی، ایسا غریب ہوگا نہیں، وہ پیسہ بہت ہوگا اس کے پاس۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں اور جو خاص طور پہ نوجوانوں یہاں بیٹھے ہو، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ شادی میں اور میت میں ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں رہا، تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ دونوں میں سالن میں مسالہ اتنا ہی ڈلتا ہے جتنا ولیمے میں ڈلا تھا، اسی طرح گوشت کھایا جاتا ہے شادی بیاہ میں جس طرح کسی کے مرنے پہ گوشت کھایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا نام ہے رونمائی، جیسے دلہن اور دولہا کی رونمائی ہوتی ہے نا، دولہا کو سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دولہا کا ہے، یہ دلہن ہے، یہ دولہا ہے، تو میت کو مرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کی رونمائی ہو، حالانکہ وہ چھپانے کی چیز ہے، دولہا دلہن تو دکھانے کی چیز ہے مگر یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں، اس کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں ابھی آتا ہوں اس طرف انشاءاللہ۔ تو میں نے جو یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی نا، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے وہی کوشش کرے گا جو اللہ نے آخرت کے لیے متعین کر دی ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا کامیاب ہونے کے لیے آخرت کا ارادہ کرنا ضروری ہے، آخرت کی کامیابی کو طلب کرنا، کسی بھی کام میں یہ نیت کرنا کہ اس سے میرا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے، اس نیت کے بغیر عمل مقبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ دوسری شرط بتائی وسعا، اس کے لیے پھر کوشش بھی کرے آخرت کے لیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور جنت کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ میں مروں گا تو میرے پیچھے اتنی قرآن خوانیاں ہوں گی کہ تم مجھے وہ سب بخشوا دیں گی، میں مر گیا نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں ہے، عورت ہے پردہ نہیں کرتی، ماں باپ کا اکرام نہیں ہے، احترام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کوشش نہیں کر رہا جنت میں جانے کی، اور یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ وظیفے پڑھ رہا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ والا وظیفہ پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. وسعا، اس کی کوشش بھی کرنی پڑے گی. کوشش کا مطلب کبیرہ گناہوں سے بچنا اور فرائض اور واجبات کو پورا کرنا. اور آگے فرمایا وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی وہ والی کوشش جو اللہ نے رکھی ہے آخرت کی. اپنی طرف سے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ مقبول نہیں. فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں. آپ نے کہا یہ 2 رکعتوں سے تو نبی کو جنت ملی ہے، میں 4 پڑھ کے جنت کماؤں گا. میں فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے کتنے پڑھوں گا؟ 4. تو جنت مل جائے گی بھائی. اس لیے کہ اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے نا کوشش والا، وہی طریقہ اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا. 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ بولے بھائی 2. آپ نے کہا میں زیادہ کوشش کروں گا اور میں 2 کی بجائے 1 رکعت میں 4 سجدے کروں گا. تو بجائے جنت کے کہیں اور چلے، نمازی نہیں ہوں، صحیح ہے، تو کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم. تو وسعا لہا سعیہا، وہی والی کوشش جو اللہ نے رکھی ہے. اور چوتھی شرط وہو مؤمن، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. ختم نبوت کا منکر ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے صحابہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، یا ختم نبوت کا منکر ہے، یا توحید کا منکر ہے، یا اللہ مدد بھی کہتا ہے ہر جگہ، یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، اور یا غوث اعظم سے بھی مدد مانگ رہا ہے. پتہ نہیں چل رہا بیچارے کو کہ اس کا خدا ہے کون. اللہ خدا ہے اس کا یا رسول اس کے خدا ہے. اللہ بھی عالم الغیب ہے تو نبی بھی عالم الغیب ہے. اللہ بھی مختار کل ہے تو نبی بھی مختار کل ہے. توحید پر اگر اس کا عقیدہ نہیں ہوگا تو کتنی کوشش کر لے، اللہ فرماتے یہ بھی مقبول نہیں ہے. تو 4 شرطیں یاد رہیں گی. نمبر 1 نیت اس کی آخرت والی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے. نمبر 2 اس کی پھر کوشش بھی کرے. نمبر 3 کوشش وہ کرے جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے نہیں. نمبر 4 اس کا عقیدہ بولو بھائی درست ہونا چاہیے. تو یہ 4 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا فرمائے. یہ ایک مسئلہ میں نے سوچا تھا کہ یہ کافی عرصے سے خیال تھا، پھر ہمارے ساتھی نے تنبیہ بھی کی کہ اس پر میں ذرا یہ سچ اور جھوٹ کے بارے میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا. یہ آج کل ایک بہت بڑی خرابی معاشرے میں ہے کہ لوگ بچے کو لے کے جب پالتے ہیں، لے پالک بچہ جن کے اکثر اولاد نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنے بھانجے کو لے لیتے ہیں یا کوئی اڈاپٹ کر لیتے ہیں باہر سے، کوئی رس برس سے لے لیتے ہیں. تو پھر کاغذات میں اس میں جو سرپرست ہے نا وہ ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ حقیقی باپ کا نام لکھنے کے بجائے جو سوتیلا باپ ہے یا جو سرپرست ہے وہ اپنی ولدیت ڈال دیتا ہے اس میں. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں ادعوہم لآبائہم، جس کا بیٹا ہے، جس کی اولاد ہے، بچے کی ولدیت اسی کی ہوگی اور اسی کی طرف موت تک اس کو منسوب کرو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ چلے، کسی ٹرسٹ سے آپ نے اڈاپٹ کیا، والد بیچارہ زلزلے میں انتقال ہو گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بعض ایسے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ میں پتہ نہیں چلتا کہ بھئی، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر بھی تمہیں ولدیت تبدیل کرنے کی اجازت بولیے بھائی نہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت تیزی سے معاشرے میں پھیل رہا ہے. بڑے آرام سے جو ہے نا ولدیت میں اسکول کالج میں شناختی کارڈ میں اس کی ولدیت تبدیل کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کو زید ابن حارثہ سے بڑی محبت تھی، غلام تھے، آزاد کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنا بیٹا بنا لیا. سب کو پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، لیکن محبت نے سب ان کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. سب نے زید ابن محمد، محبت میں کہ زید جن کے والد محمد، ہماری زبان میں کہیں گے زید ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کوئی دھوکہ نہیں تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں، محبت سے کہا جا رہا ہے. قرآن نے اس پر پابندی لگائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو، اس میں تبدیلی نہ کرو. دیکھیے وہاں دھوکے کا خطرہ بھی نہیں تھا.
اگر ساری زندگی لوگ ان کو زید بن محمد کہتے رہتے تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی کہ بھائی محبت میں کہا جاتا تھا، حقیقت میں آپ ان کے بیٹے نہیں. اور آج جب بلدیت تبدیل کی جاتی ہے تو درجنوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اس سے. لوگ سمجھتے ہیں حقیقی بات یہی ہے. تو یہ ڈبل جرم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جہاں دھوکے کا خطرہ نہ ہو وہاں جب پکارنا جائز نہیں ہے تو جہاں دھوکہ ہو رہا ہو وہاں پکارنا کیسے جائز ہوگی؟ پھر نکاح کے فارم میں بھی لوگ بلدیت تبدیل کر دیتے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. لے پالک بچہ اگر لیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اور اولاد نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ بیوی کا بانجھ پنا ہے، مرد میں خرابی نہیں ہے عورت میں خرابی ہے، تو شریعت مرد کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ بولے بھائی میں نہیں کہہ رہا دوسری شادی کر. کئی اکابر ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی، اللہ نے ان کو اولاد دی، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. کہیں اور سے بچہ ادھار لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ دوسری شادی کسی طلاق یافتہ عورت سے کرے جس کے پہلے سے بچہ بھی موجود ہو تو بہت اچھی بات، اس کو مفت میں اولاد بھی مل جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا جن کے بچوں کو بھی آپ علیہ السلام نے پالا، ان سے رشتہ بھی ہو جاتا ہے. سوتیلی بیٹی بھی حقیقی بیٹی کی طرح ہوتی ہے. ہاں لیکن بلدیت وہاں بھی نہیں تبدیل کر سکتے. جو اس کا حقیقی باپ ہے جو مر چکا ہے بلدیت اسی کی چلے گی. آپ کا نام سرپرست میں آ جائے گا اور یتیم بچے کی کفالت کا آپ کو ثواب ملے گا. تو یا تو آپ یہ کر لیں کسی ایسی بیوہ طلاق یافتہ سے نکاح کر لیں جس کی پہلے سے اولاد ہو، یا آپ کسی کنواری سے کر لیں اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے اولاد دے. اس میں ڈبل ثواب ملے گا. ایک ثواب تو نکاح کرنے کا، شریعت میں جتنی دفعہ شادیاں کریں اتنا دفعہ زیادہ ثواب ملتا ہے معذرت کے ساتھ. آئی بات سمجھ؟ معذرت کے ساتھ اس لیے ملتا ہے کہ اگرچہ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتے، مگر میں تو وہی بتاؤں گا جو اللہ رسول نے بتایا. وجہ اس کی یہ کہ زیادہ شادیوں میں اس میں ملتا ہے کہ ایک آدمی جو ایک بیوی رکھتا ہے وہ ایک عورت کی کفالت کرتا ہے، اور جو 4 رکھتا ہے وہ کتنے کی کفالت کرتا ہے؟ 4 عورتوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، ان کی ٹینشن پالتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے. صحیح ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں ایک نہیں سنبھالی جاتی، 4 کی ترغیبیں دے رہے ہیں. تو 4 کرنے والا 4 عورتوں کی زندگی بھر کے لیے کفالت 4 عورتوں کے باپ اور بھائیوں سے بوجھ اٹھا کے ان عورتوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالتا ہے. اس لیے یہ عبادت ہے. ایک تو اس کا ثواب ملے گا. دوسرا ثواب اس بات کا ملے گا کہ ایک ایسے دور میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے جس دور میں اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ ایسے آدمی کو احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جو دوسری کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں خیریت، دماغ خراب ہو گیا، آپ کبھی ٹینشن پال رہے. تو یہ ڈبل ثواب. اور ایک ثواب اس کا کہ اولاد کی طلب، اس کی قرآن نے بڑی ترغیب دی ہے. کیوں؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھے، کیونکہ مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ کا نام بہرحال لیتا ہے. اور اس کا یہ حکم تو نبی نے 1400 سال پہلے دیا. ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو، خاندانی منصوبہ بندی کے نظریات سے ٹسیلی عورت، اس سے نکاح نہ کرو جس سے بچے ہی نہیں پیدا کیے جاتے. ایسی صحت مند عورت ہونی چاہیے جو اولاد پیدا کرے، کیونکہ وہ علماء کو پیدا کرے گی، وہ سائنسدانوں کو پیدا کرے گی، وہ مجاہدین کو پیدا کرے گی، وہ مسلح افواج کو پیدا کرے گی، وہ انجینئروں کو پیدا کرے گی، وہ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو پیدا کرے گی. اس پیداوار سے بہتر کون سی پیداوار ہو سکتی ہے؟ تو شریعت میں بڑی اس بات کی ترغیب ہے کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ بڑھنا چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور توحید پرست لوگ دنیا میں زیادہ ہوں. دیکھیں میں آپ کو جنرل نالج کا ایک بات بتاؤں. یورپ میں کئی ملکوں کے بارے میں پیش گوئی ہے، بڑے طاقتور ملک ہیں، لیکن پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں 50-60 سال میں وہ ملک اپنی موت مر چکے ہوں گے. انہوں نے 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی جس کے نتیجے میں ان کے گروتھ ریشو اتنا کم ہو رہا ہے کہ ساری طاقت اور توانائی کے باوجود وہ ملک اپنی موت مر چکے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. بغیر کسی تبلیغ، بغیر کسی جہاد، بغیر کسی مدرسے کے مسلمان ملکوں میں صرف آبادی کی طاقت سے غالب آ جائیں گے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور امریکہ اس بات سے اتنا سخت پریشان ہے کہ امریکہ میں بچے پیدا کرنے پر انعامات دیے. کینیڈا میں تو ساری اسکول کی فیسیں معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے اگر پاکستانی یہی کر رہے ہیں وہاں جا کے کہہ رہے ہیں یہاں تو بچوں کی اسکول کی فیسیں وہاں جاؤ فری ہوگا. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ دوسری شادی کر لیں اگر بچہ لینا ہے آپ، اور اگر نہیں
اتنی ہمت ہے آپ نے اڈاپٹ ہی کرنا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ بچہ لینے کے بعد 2 سال سے کم عمر کا بچہ لیں اور اسے اپنی زوجہ، اگر لڑکا آپ نے لیا لڑکا تو آپ کی بیوی کا اس سے پردہ ہوگا، صحیح ہے نا، بڑا ہونے کے بعد چاہے کتنے ہی محبت سے پالا ہو، لیکن پردے کے مسائل میں فرق ہے۔ پردے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنی زوجہ کی بہن یا کوئی ایسا محرم رشتہ دار اس کا دودھ پلوا دیں اس کو، تاکہ رشتہ داری قائم ہو جائے اور یہ محرم بن جائے۔ یہ کچھ تدبیریں ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ؟ اور ایک غلطی جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس کے دوسرے بھائی بہن بھی ہیں۔ مثلا ایک بھائی کے 3-4 بچے ہیں، وہ اپنا ایک بچہ دے دیتا ہے اپنے بھائی کو کہ تمہارے اولاد نہیں لے لو۔ یہ یاد رکھیں بھائی کے ساتھ تو احسان ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم اس لیے کہ آپ نے اپنے اولاد کو بھائی بہنوں کی نعمت سے محروم کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے علماء اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دیکھو کسی کے، ہمارے خود میرے جاننے والے، ان کے 6 بچے، اب پیدا ہی بیٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد 5 بیٹیاں، تو انہوں نے کہا اس دفعہ اگر مزید بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بہن کو دے دوں گی۔ خاتون نے کہا اس بہن کی اولاد نہیں تھی، تو اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی، اٹھا کے اپنی بہن کو دی۔ اب یہ احسان تو کیا جا رہا ہے بہن کے اوپر، لیکن اس بچی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ جس بچی کے بہن بھائی ہو وہ جس طرح پیارے ماحول میں پلتی ہے، اکلوتی اس طرح نہیں پل سکتی۔ آپ کو جو صاحب اولاد ہے وہ جانتے ہیں بہن بھائی بچپن میں آپس میں کس طرح کھیلتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اکلوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بہن بھائیوں والا ہے اس کو دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے نقصان اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن بچہ اڈاپٹ کرنے کے بعد وراثت کے مسائل تبدیل نہیں ہوتے۔ وراثت سلبی اولاد کو ملے گی جو آپ کی حقیقی اولاد ہے، دوسرے کو نہیں ملے گی، اور ساتھ ساتھ پردے کے مسائل تبدیل نہیں ہوتے۔ کتنی ہی محبت سے بچے کو پالا ہے، اگر اس سے دودھ نہیں پلایا اس سے ماں نے، تو پھر اگر آپ نے بیٹی پالی ہے، لڑکی پالی ہے، تو وہ لڑکی جوان ہو کے آپ سے پردہ کرے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنی محبت سے پالا، میں تو اس کا باپ ہوں، کس سے کیوں پردہ کرے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ بیٹی پالی گئی ہے، تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لہذا پردہ ہوگا اس سے۔ اور اگر بیٹا لے کے پالا ہے تو آپ کی زوجہ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا جوان ہونے کے بعد۔ تو یہ مسائل میں گڑبڑ لوگ کر دیتے ہیں، یہ بڑی جہالت ہے، تو اس کی خاص طور پر خوب اشارت کریں کہ بلدیت کا تبدیل کرنا حرام۔ سرپرست میں نام ڈال دیں، بھئی یہ بیٹا اس کا سرپرست میں ہو، سرپرست میں ڈالیں، لیکن بلدیت میں ڈالنا جائز نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔